کیا آپ کو معلوم ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کیا ہے اور اس کے پاکستانی سیاست پر کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں؟ بے نظیر بھٹو کے سوئس اکاؤنٹس اور میاں محمد نواز شریف کے لندن فلیٹ سامنے آنے کے بعد کیا اب پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے؟ پاکستان میں سیاسی جماعتیں فنڈز کیسے اکٹھا کر سکتی ہیں؟ متعلقہ قوانین کیا ہیں اور اسکروٹنی کمیٹی کیا کام کرتی ہے؟ یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، لیکن اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کب اور شروع کیسے ہوا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 6 سال سے زائد عرصے سے حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مبینہ طور پر ممنوعہ ذرائع سے غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے کے کیس کو زیر التوا رکھنے کے خلاف اپوزیشن جماعتیں یعنی پی ڈی ایم کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جماعت نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل نہیں کیے، بلکہ تمام حاصل ہونے والے فنڈز کے دستاویزات موجود ہیں۔ آخر غیر ملکی فنڈنگ کیس ہے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں کوئی سیاسی مخالف جماعت نے نہیں، بلکہ تحریک انصاف کے اپنے بانی اراکین میں سے ایک اکبر ایس بابر سن 2014 میں لے کر آئے تھے۔ اکبر ایس بابر نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکیوں سے بھی فنڈز حاصل کیے، جس کی پاکستانی قانون اجازت نہیں دیتا۔ الیکشن کمیشن میں اس درخواست کا بنا کیا؟ جب اکبر ایس بابر کی طرف سے یہ درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی تو اس پر کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے یہ معاملہ مختلف اوقات میں 6 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جایا گیا اور یہ موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی جماعت کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا اختیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حکم امتناع ملنے کے بعد جب عدالت عالیہ نے مزید حکم امتناع دینے سے انکار کیا تو پھر اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی کے دائیں اختیار اور مبینہ طور پر اسے کام کرنے سے روکنے کے لیے بھی حکم امتناع حاصل کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب کے مطابق اس وقت پاکستان اور دنیا بھر میں ان کی جماعت کے 40,000 سے زیادہ ڈونرز ہیں جو ان کی جماعت کو چندہ دیتے ہیں۔ ان کے بقول ان تمام ڈونرز کی فہرست الیکشن کمیٹی کی اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ کافی عرصے تک پاکستان تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ انہوں نے بیرون ممالک سے جتنے بھی فنڈز اکٹھے کیے ہیں وہ قانون کے مطابق ہیں، لیکن گزشتہ دنوں حکمراں جماعت کی طرف سے جو بیان اسکروٹنی کمیٹی کو پیش کیا گیا اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اگر بیرون ممالک سے حاصل ہونے والے چندے میں سے کوئی بھی بے ضابطگی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری جماعت پر نہیں بلکہ اس ایجنٹ پر عائد ہوتی ہے جو اس کی خدمات اس کام کے لیے لی جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی جواب کو بنیاد بناتے ہوئے حزب مخالف کی جماعتوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کیے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی پر ممنوعہ فنڈنگ کے کیا الزامات ہیں۔ اگرچہ پی ٹی آئی کا معاملہ تو سلجھا نہیں، مگر اسی دوران پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے اثاثوں کی چھان بین اور مبینہ طور پر ممنوعہ ذرائع سے فنڈ حاصل کرنے کا معاملہ سن 2017 میں الیکشن کمیشن میں آ گیا اور یہ کیس حکمراں جماعت کے رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ جماعت برطانیہ میں بطور LLC رجسٹرڈ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں روہیل ڈار نامی شخص اس جماعت کے لیے فنڈز اکٹھا کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز پر یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ مختلف بین الاقوامی کمپنیوں نے اس جماعت کو فنڈز فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جماعت پر 70 کروڑ روپے چندہ میڈیا گروپ کو دینے کا بھی الزام ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی فنڈز کی تفصیلات طلب کر رکھی ہیں۔ اسی طرح حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے فنڈز کی جانچ پڑتال کرنے کا معاملہ بھی سن 2017 میں الیکشن کمیشن میں آیا۔ اس جماعت پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ سن 2008 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آ کر ممنوعہ ذرائع سے فنڈز اکٹھے کیے ہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیرون ممالک سے فنڈز کیسے اکٹھا کرتی ہیں۔ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں نے بالخصوص امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک میں لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیاں بنا رکھی ہیں جس کے انچارج اس ملک میں مقیم ایسے پاکستانی ہوتے ہیں جس کے پاس دوہری شہریت ہوتی ہے۔ ان ذمہ داران یا ایجنٹس کی تقرری فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ نمائندے ان ممالک میں موجود دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں یا جن کے پاس نائکوب کارڈ ہے اپنی جماعت کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں اور پھر انہیں پاکستان بھجواتے ہیں۔ ان ایجنٹس کو پارٹی کا منشور بھی بھیجا جاتا ہے اور یہ ہدایات بھی دی جاتی ہیں کہ پاکستان کے علاوہ کسی غیر ملکی حکومت، شخصیت یا ادارے سے پارٹی کے لیے فنڈز حاصل نہ کریں۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ حاصل ہونے والے فنڈز جو کسی غیر ملکی حکومت، ملٹی نیشنل یا پرائیویٹ کمپنی یا فرد سے حاصل کیے گئے ہوں وہ ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی یا جن کو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نے نائکوب کارڈ جاری کیا ہے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔
अगर ये साबित हो जाए कि किसी सियासी जमात ने ममनुआ ज़राए से फंड्स इकट्ठे किए हैं तो जितनी भी रकम पार्टी के अकाउंट में आई है उसको बहक सरकार जब्त करने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास है। मुल्क की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक सियासी जमात पर पाबंदी आयद की थी जिस पर इल्जाम साबित हो गया था कि उन्होंने ममनुआ ज़राए से पार्टी चलाने के लिए फंड्स इकट्ठे किए हैं। ये जमात नेशनल अवामी पार्टी थी। इस जमात ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अपना किरदार अदा किया, जिसके बाद साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में इस जमात पर गद्दारी और इंडिया से फंड्स हासिल करने के इल्जाम आयद होने के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके बाद से लेकर अब तक किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं हुई। अब आप ये जान लें कि स्क्रूटनी कमेटी क्या काम करती है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अकबर एस बाबर की दरख्वास्त को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग्स के हवाले से तहकीकात के लिए मार्च सन 2018 में इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल लॉ की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना का एक नुमाइंदा भी इस स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अब ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक ही महदूद नहीं बल्कि हुक्मरान जमात ने हिज़्ब मुखालिफ की जमातों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असासों की छानबीन के लिए भी इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें दे दी हैं। और अब ये स्क्रूटनी कमेटी इन जमातों को भी बैरून मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानियों से मिलने वाली इमदाद की छानबीन कर रही है। सबसे अहम बात जानना ये जरूरी है कि सियासत पर ममनुआ फंडिंग केस के मुमकिना असरात क्या होंगे। नाज़रीन, अगर इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने के इल्जामात साबित हो गए तो इसके मुल्की सियासत पर बुरे असरात मुरतब होंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो फिर मुल्क में अफरा तफरी फैलने के भी इम्कानात हैं। हमने देखा माजी में भी साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के स्विस अकाउंट्स का पता चला और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन में फ्लैट्स और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात। इसी तरह अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक होता नजर आ रहा है।